11ویں آرٹس کے عزیز طلباء، آج ہم سماجیانہ، جسے انگریزی زبان میں سوشلائزیشن کہتے ہیں، اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ سوشلائزیشن کا عمل کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے، سوشلائزیشن کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، سماجیات میں بحث کا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ کیا انسانی برتاؤ کو حیاتیاتی نقطہ نظر سے سمجھایا جا سکتا ہے یا اسے تہذیبی اور سماجی نقطہ نظر سے اکتساب کیا جا سکتا ہے۔ اکتساب کرنا ان سمجھنا، علم کی تکسیب کرنا۔ جینیات یعنی جینیٹک کے مطابق انسان میں پیدائشی طور پر چند صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ عزیز طلباء، قدرت نے انسان کی تخلیق کچھ ایسی کی ہے کہ پیدائشی طور پر اگر ہم بچے کا جائزہ لیں، نومولود بچے کا، تو ہم اگر باریکی سے جائزہ لیں تو ہمارے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چند صلاحیتیں، چند اسکل ودیت کی ہیں۔ انسانی برتاؤ کے تعین میں جبلت، جسے انگریزی میں انسٹنکٹ کہتے ہیں، یا مخصوص عادات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ انسان میں چند ایسی پیدائشی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو انسانی فطرت کا خاصہ ہوتی ہیں۔ دوسری طرف سماجیانہ کا عمل انسانی زندگی میں نگہداشت کرنے والے کا کردار ادا کرتا ہے۔ افراد کی زندگی میں پیش آنے والے سماجی تجربات اسے سماجی بناتے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرد کو سماج کے مطابق بدلنے یا سماج سے مطابق پیدا کرنے کے عمل کو سماجیانہ کہتا ہے۔ ہم سماجی طور پر، عملی طور پر دیکھتے ہیں، جیسا سماج ویسی عوامی زندگی ہوتی ہے، جیسی عوامی زندگی برتتے ہیں ویسی سماج تیار ہوتا ہے۔ جینیات میں نسلی اور توارث اور موثی خصوصیات میں تبدل کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی والدین سے اولاد میں جو موروثی خصوصیات منتقل ہوتی ہیں ان کا مطالعہ جینیات یعنی جینیٹک میں کیا جاتا ہے۔ ماہرین سماجیات نے فرد میں سماج کے مسلم اقدار اور طرز عمل کے نمونوں کو منتقل کرنے اور فرد کی شخصیت اور خودی کی نشوما کرنے کا نام سماجیانہ کہا ہے۔ پروفیسر ایلبرگ نے باہمی عمل کا وہ طریقہ جس کے ذریعے فرد عادات، عقائد، مہارتوں اور فیصلوں کے معیاروں کے بارے میں سیکھتا ہے جو سماجی گروہ میں مؤثر اشتراک کے لیے ضروری ہے، سماجیانہ کہلاتا ہے۔ ہارٹن اور ہنٹ ایک ماہر سماجیات ہے۔ ان کے مطابق سماجیانہ وہ عمل ہے جس میں فرد کے معیاروں کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے اور سماجی روایات کو قبول کر کے سماجی حالات سے خود کو ہم آہنگ کرتا ہے۔ جانسن کے مطابق سماجیانہ سے مراد سماجی اکتساب ہے جو سیکھنے والے فرد کو اپنے سماجی کردار کو نبھانے کے قابل بناتا ہے۔ ان تعریفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سماجیانہ کسی مخصوص ثقافت میں برتاؤ کی مختلف قابل قبول شکلوں کو سیکھنے کا عمل ہے۔ چھوٹے بچوں کو سماج کا ایک ذمہ دار رکن بننے کے لیے سماجی کردار، ضوابط اور اقدار کا علم ہونا ضروری ہے۔ سماجیانہ کے ذریعے بچہ اپنے بزرگوں کے خیالات، تہذیبی اقدار اور سماجی طور طریقے سیکھتا ہے۔ اس طرح سماجیانہ سماج کی مختلف نسلوں کو ایک دوسرے سے مربوط رکھتا ہے، جوڑے رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، بچہ پیدائش سے موت تک سیکھتا رہتا ہے، مسلسل سیکھنے کا عمل ہے۔ بچے کی پیدائش ماں باپ کے لیے ایک نیا تجربہ ہوتی ہے۔ ان کے والدین دادا دادی اور نانا نانی بن جاتے ہیں۔ یہ بزرگ بچوں میں قدروں کو پروان چڑھاتے اور ان کے ذہن و دل پر اخلاقی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مذہبی جذبات۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے دوستوں اور پاس پڑوس والوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے کردار میں تبدیلی آتی ہے اور وہ اپنے کردار کی مناسبت سے نئے سماجی طور طریقے سیکھتا ہے۔ اس طرح وہ بوڑھا ہونے تک کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ عزیز طلباء،
ایک بات تو یہ ہوئی کہ کسی مخصوص ثقافت میں برتاؤ کے مختلف قابل خوش شکلوں کو سیکھنے کا عمل ہے، دوسری طرف سیکھنا لرننگ پروسیس مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، تیسری چیز فرد سماج کا رکن بنتا ہے۔ ہر بچہ بڑا ہو کر جوان ہو کر سماج کے کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ ہر انسانی سماج کا ایک اجتماعی طرز حیات اور تہذیب ہوتی ہے۔ سماجیانہ کے ذریعے فرد کے لیے اس اجتماعی طرز حیات کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرد تہذیب اور سماجی طور طریقوں سے واقف ہو کر سماج کا ایک فعال یعنی ایکٹیو رکن بن جاتا ہے۔ سماج سے دور رہنے والے بعض بچوں کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ سماجیانہ سیکھنے کا عمل ہے۔ آپ نے یقیناً موگلی نامے ایک بچے کی کہانی سنی پڑھی یا ٹی وی پر دیکھی ہوگی جسے بھیڑیوں نے پالا تھا۔ آپ نے غالباً 1920 کا وہ سچا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ بھیڑیے کے غار میں 2 لڑکیاں پائی گئی تھیں۔ وہ بھیڑیوں کی طرح اراتی تھیں، کچا گوشت کھاتی تھیں، 2 پیروں پر ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھیں اور کئی بنیادی انسانی مہارتوں سے عاری تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں جینی نامی لڑکی کی مثال سماجیانہ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ 1970 میں کیلیفورنیا میں ایک 13 سالہ لڑکی غیر سماجی حالات میں پائی گئی۔ وہ ایک کمرے میں بند تھی۔ پیدائش کے بعد ہی والدین نے اسے کسی سے ملنے نہیں دیا۔ وہ ناقص تغذیہ کا شکار، بے توجہی کا شکار، محبت کی بھوکی، کھلونوں اور ہمجولیوں سے محروم تھی۔ جب جینی ملی تو وہ اپنے پیروں پر سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی اور نہ بول پاتی تھی، وہ صرف رو سکتی تھی۔ جینی جیسی کہانیوں اور واقعات اور حالات سے بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ بنیادی سماجی اور جسمانی نشوونما کے لیے انسانوں سے ربط و تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً معمول کے مطابق پرورش پانے والے تمام بچوں میں عام اور سادہ مہارتوں جیسے سیدھے کھڑے ہونا، سیدھا چلنا، زبان کا صحیح استعمال وغیرہ کے پائے جانے کی توقع کی جاتی ہے۔ وہ مہارتیں جینی میں نہیں تھیں۔ ایسی مثالوں سے سماجیانہ کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ ہر تہذیب میں مختلف کاموں کو مختلف طریقوں سے انجام دینے کی مہارتیں نشوونما پاتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے سماجیانہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسانی طرز عمل جبلت پر منحصر ہوتے تو مختلف سماجوں میں انسانی طرز عمل میں بہت کم فرق دکھائی دیتا۔ علاوہ ازیں مختلف مقامات اور مختلف زمانوں میں انسانی طرز عمل بالکل یکساں پائے جاتے، تاہم ثقافتی اختلافات انسانی سماج کے لیے غیر اہم ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے اور جس عمل کرتے ہیں اس کا انحصار اس وسیع و عریض تہذیب سے ہوتا ہے جو ہمیں وراثت میں ملتی ہے، جو خاندانی وراثت میں ملتی ہے، آباء و اجداد سے ملتی ہے، اپنے بڑوں سے حاصل ہوتی ہے اور جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے سماجیانہ کے عمل کو سمجھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر موجودہ متنوع پھیلے ہوئے دنیا کے اندر۔ اس عمل کو سمجھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص نے زندگی گزارنے کا طریقہ خود ہی سیکھا ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اس سبق کو یہیں تک پڑھیں گے۔ کل ہم سماجیانہ کا عمل دا پروسیس آف سوشلائزیشن کیا ہوتا ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ لوگ اس سبق کو اپنے بیان میں لکھیں۔